السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ سنیے۔ کیا یہ ایک سلگتا ہوا اور دکھ بھرا سچ نہیں ہے کہ جو اس معاشرے کی تقریباً ہر گھر میں پنپ رہا ہے؟ تحریر کی طوالت پر معذرت معذوری۔ لڑکا یا لڑکی جوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، صحت قابل رشک، مگر گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے خصوصی افراد۔ صبح اٹھیں گے، بستر ویسے ہی بے ترتیب چھوڑ دیا جائے گا، وہ ماں آ کر درست کر دے گی۔ کپڑے تبدیل کریں گے، جہاں اتارے وہیں یا کسی کونے خدرے میں رکھ چھوڑیں گے۔ ماں آئے گی، اٹھائے گی، دھوئیں گی، استری کرے گی اور واپس ترتیب کے ساتھ ان کی الماری میں رکھ دے گی۔ کھانا انہیں تیار ملنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے یا کھانا کھا چکنے کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ پلیٹیں اٹھانا یا گلاس واپس رکھ چھوڑنا بالکل بھی نہیں۔ ماں آئے گی اور وہی یہ سارے کام کرے گی۔ اسکول، کالج یا یونیورسٹی جائیں گے، واپس لوٹیں گے تو صرف سونے کے لیے، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ یا ٹک ٹاک پر مستی کے لیے، ٹویٹر، انسٹاگرام پر وقت گزاری کے لیے، یا پھر اپنے پسندیدہ سیریل ڈرامے دیکھنے کے لیے۔ کھانا وہیں بیٹھے بیٹھے منگوائیں گے۔ فقط لقمے کے لیے ہاتھ بڑھانا یا اسے نگلنا ان کا کام ہوگا۔ اس کے لیے بھی ان کا شکریہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے ٹی وی یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ پر دوبارہ جہاد کے لیے واپس جانا ہوگا۔ اور کبھی کبھار تو یہ اپنے فارغ وقت میں گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھنے کی مہربانی بھی کر دیتے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ اس دوران میں یہ اپنے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوں، کیونکہ یہ اپنے ان پیاروں کے نزدیک رہنا چاہتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی کوئی کمنٹ کیا ہے، قیمتی اسٹیٹس اپلوڈ کیا ہے یا کوئی تصویر بھیجی ہے۔ فوراً کمنٹ کر کے ان کی دلجوئی کرنا ان کا اولین فرض ہوتا ہے۔ اور یہ والے صاحبان گھر کی کسی ذمہ داری میں، بھلے وہ انتہائی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، اس میں اپنی کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی جگہ پر گند مچا کر اٹھ جاتے ہیں۔ کھانا پسند نہ آئے تو ناراض ہونا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ گھر میں کوئی قابل مرمت کام یا قابل تبدیل چیز دیکھ بھی لے تو انجان بن کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے اور صفائی ستھرائی یا ترتیب ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ یہ دلسوز منظر تقریباً ہر گھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اعضاء صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی ایک معذور نسل پروان چڑھا رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایک معذور نسل۔ اور خیر سے اب ہمارے پاس جو تیار نسل ہے، ان کے تصرفات دیکھیے تو لگتے ہیں کہ یہ اس گھر میں مہمان ہیں۔ نہ کوئی تعاون کرنے والا، نہ ہی کسی کام میں مدد کرنے والے، نہ کوئی اپنے اعتراف کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والے۔ پرائمری اسکول سے لے کر اپنی کالج یونیورسٹی تک، بلکہ نوکری لگ جانے کے بعد بھی اپنے والدین کے گھر میں مہمان بن کر رہتے ہیں۔ وہ کسی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، نہ ماں سوائے جیب خرچ لینے اور ماں باپ پر رعب ڈالنے کے۔ اور ماں باپ دونوں گھر کی ذمہ داریوں اور منہ زور اولاد کے رعب و دبدبے کے بوجھ تلے رہ جاتی ہے۔ بھلے عمر جتنی ڈھلتی جائے اور کبھی کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑتے جائے، کیونکہ ہم خود ہی تو نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اور اس سب کے بعد اس اولاد نے سیکھا کیا ہے؟ معذوری، دوسروں پر توکل اور بھروسہ، کیونکہ آپ نے ان کی بنیاد ہی ایسے رکھ دی ہے۔ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کی اس محبت کے نتائج کیسے نکلیں گے؟ پیارے والدین اور سرپرست صاحبان، اپنے بیٹے یا بیٹی کو گھر میں کچھ ذمہ داریاں اٹھانے کی عادت ڈالیے۔ ان کی شخصیت کی تعمیر اور سماجی طور پر ان کو سرگرم کیجیے۔ ذمہ داری لینا انہیں مضبوط بنانا اور آنے والی چیزوں کا سامنا کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے، جبکہ ان کا ہر پل ہر گھڑی ماں باپ اور دوسروں پر انحصار نہیں، سست، کمزور اور زیادہ کمتر بناتا ہے۔ آخر میں ماں اور باپ، اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اپنے گھر کی ذمہ داری اور حالات کا سامنا کرنا نہیں سکھائیں گے تو ان کی زندگی آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہوتی جائے گی، جس کے صرف اور صرف آپ ہی ذمہ دار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کی توقع سے زیادہ چونکا دینے والے، بے رحم اور زیادہ ظالم ہوں گے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، بلکہ ان کو آہستہ آہستہ روز مرہ کے گھریلو معمولات کے ساتھ ساتھ
معاشرتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کا پابند کیجیے۔ آئیے میرے ساتھ عہد کیجیے کہ ہم آج سے ہی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی آل اولاد اور نسل کو ایک اچھا باعمل مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے اور اس ملک کا مفید شہری بنانے میں اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں یہ تحریر بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو ضرور لائک کر دیں اور اپنے سبھی کانٹیکٹس میں سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہر ماں باپ تک، ہر والدین تک اس میسج کو پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا آپ تک پہنچا کر، اب آپ اپنا فرض ادا کریں اپنے کانٹیکٹس میں پہنچا کر۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔